بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ چیف جسٹس جناب عطا بندیال صاحب اپنی ضد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں، وہ کیوں فل کورٹ بینچ نہیں بنانا چاہتے، یا صرف جو ان کے اپنے دو ساتھی ججز ہیں یعنی جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کے ساتھ ہی کیوں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت اہم وجوہات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کر لیں۔ تو بات جی شروع ہوئی الیکشن کے حوالے سے۔ جب عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی اسمبلیاں توڑی تو 90 روز میں الیکشن کروانا یہ آئین میں درج ہے، لیکن بعد میں جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ 30 اپریل کو الیکشن کروائیں، اس کے لیے جو 9 رکنی بینچ بنایا گیا تھا، تو جو 2 جج تھے جس میں ایک مظاہر اکبر علی نقوی صاحب تھے، جن کی آڈیو لیک ہوئی جس کی وجہ سے وہ متنازع ہو گئے اور وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے 2 اور ججوں کو بھی اس سے الگ کر دیا، یعنی ابتداءً یہ بینچ بنا 9 ججوں پر، 4 جج اس سے الگ ہو گئے، باقی بچے ان میں سے 5 جج۔ تو 5 جج میں سے جو 2 ججز تھے انہوں نے تو خلاف فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن 30 اپریل کو نہیں کروا سکتے۔ 3 ججز انہوں نے فیصلہ دیا کہ 30 اپریل کو الیکشن کروانا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کو آرڈر دے دیا کہ آپ صدر سے مشاورت کے ساتھ کوئی تاریخ طے کریں۔ تو اس طرح 2 رائے پیدا ہو گئی۔ ایک رائے تو یہ ہوئی کہ یہ فیصلہ 3-2 سے ہوا، اور دوسری رائے یہ تھی کہ یہ فیصلہ 4-3 سے ہوا ہے۔ 2 جج وہ جن کو چیف جسٹس صاحب نے پہلے نکالا تھا، اور 2 وہ جو اس وقت بینچ میں شامل تھے، انہوں نے بھی اختلاف کیا تھا۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے ایک تاریخ طے کر دی۔ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے تاریخ کو ایکسٹینڈ کر دیا اور 8 اکتوبر تک لے گئے، تو پی ٹی آئی دوبارہ الیکشن سپریم کورٹ میں چلی گئی، اور جس کی وجہ سے آج یہ کیس چل رہا ہے اور یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کیوں اڑے ہوئے ہیں اپنی ضد پر، اور اس کو کیوں ایک طرح کے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت جس طرح حکومت کہہ رہی ہے، یا جس طرح ایک معتدل رائے بھی ہے کہ آپ فل کورٹ بینچ بنا لیں کہ جس میں سپریم کورٹ کے 15 ججز ہوں، وہ کوئی فیصلہ کریں، تو اب اس صورت میں یہ فیصلہ سب کے لیے قابل قبول بھی ہوگا اور سب کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری بھی ہوگا۔ اگر چیف جسٹس صاحب یہ فل کورٹ بینچ بناتے ہیں تو پھر چیف جسٹس صاحب کو اپنے ماضی میں کیے گئے فیصلوں پر بھی ان کو مطلب یہ ہے کہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا سے ہی جب سے چیف جسٹس صاحب نے کوئی بھی بینچ بنانا شروع کیے تو وہ 3 لوگوں کا جج بینچ بناتے تھے، اور جو سب سے سینئر جج ہیں یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو کسی بینچ میں بھی شامل نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا تو یہی چیف جسٹس صاحب ہی اس بینچ میں شامل تھے جو ان کا کیس سنتا تھا، جنہوں نے فائز عیسیٰ صاحب کو یعنی دوڑایا، ان کو ذلیل و رسوا کیا تھا اس وقت۔ بعد میں وہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا، کیونکہ جو چیزیں جو ریکارڈ ان سے طلب کیا گیا تھا فائز عیسیٰ صاحب نے سب ریکارڈ دے دیا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں واحد جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں کہ جن کے تمام اثاثہ جات پبلک ہیں اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کسی جج کے کوئی اثاثہ اس وقت پبلک نہیں ہے۔ اب اگر فل کورٹ بینچ بنتا ہے تو چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی حساب دینا پڑے گا کہ انہوں نے جو ایک فیصلہ کیا تھا کہ جب حمزہ شہباز یہاں پر وزیر اعلیٰ بنے اور پی ٹی آئی کے کچھ اراکین نے ان کو ووٹ دیے تھے، تو ان کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کیا تھا، اور بعد میں انہی کے فیصلے کے تناظر میں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب پارٹی ہیڈ مخالفت کرے اور جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ اس پارٹی ہیڈ کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیں تو وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے اور اسی فیصلے کی بنیاد پر دوبارہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، جو اس وقت دوست محمد مزاری اسپیکر تھے، ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کے خط کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ جو کاف لیگ کے ووٹ ہیں وہ نہیں گنے جائیں گے پرویز الہی کے حق میں، تو یہی چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے اپنے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے دوبارہ
انہی ووٹوں کو بحال کیا اور اس طرح پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اچھا، اسی طرح اگر یہ فل کورٹ بینچ بنتا ہے تو چیف جسٹس صاحب کو یہ خطرہ بھی لاحق ہے کہ جس طرح ایک سوال اٹھایا گیا کہ کیا ایک شخص کی اماں پر، ایک شخص کے کہنے پر کوئی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے یا نہیں، جو خود بھی اس اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، کیونکہ کے پی اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی ہو، اس کا تحلیل کرنے کا اعلان عمران خان صاحب نے خود کیا، اور خود پنجاب اسمبلی کے اراکین بھی اور وزیر اعلیٰ، ان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں، یہ خود اس بیان کی مخالفت کرتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح اسمبلی تحلیل ہو۔ اب یہ چیزیں اگر ریکارڈ پر نہ ہوتی تو یہ سوال بھی اٹھانا ممکن نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں، میڈیا کا حصہ بھی ہیں، تو جس کی وجہ سے غالباً جسٹس منصور علی خان ہے، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا ایک شخص کی اماں پر کوئی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سوالات اٹھائے جائیں گے، پھر ان کا جواب طلب کیا جائے گا، پھر لا محالہ بات وہیں پر آ پہنچے گی کہ یہ اسمبلیاں جو تحلیل ہوئی ان کا فیصلہ واپس لیا جائے اور پھر ان اسمبلیوں کو دوبارہ بحال کیا جائے، تو اس صورت میں بھی الیکشن ظاہر ہے اب نہیں ہو سکیں گے 90 روز کے اندر اندر، پھر تاریخ وہیں 8 اکتوبر کے قریب جا کے مل جاتی ہے۔ تو ایک خطرہ تو یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس ایک بڑا عہدہ ہے اور ایک گروپ ہے جس کو ہم کوئی بھی آپ گروپ نام دے سکتے ہیں، میں امی گروپ کا نام دے دیتا ہوں کہ یہ گروپ بہت پہلے سے سپریم کورٹ کے اندر چلتا رہا ہے۔ پہلے جنرل باجوہ صاحب بھی اس کا حصہ تھے، جنرل فیض حمید بھی اس کا حصہ تھے، پھر جنرل باجوہ صاحب نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نیوٹرلٹی شو کی، تو پھر ظاہر ہے کہ فیض حمید صاحب کی باقیات چلتی رہیں، وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کے بھی تعلقات پھر بھی اسی طرح استعمال ہوتے رہے۔ اب کچھ جج پھر اس گروپ سے الگ ہو گئے تو اب خالصتاً ایک امی گروپ ہی بچ گیا ہے جو 3 ججوں پر مشتمل ہے۔ اب یہ گروپ ہر حال میں وہی فیصلہ کرنا چاہتا ہے جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی یا عمران خان صاحب کی منشا ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر فل کورٹ بینچ بنے گا تو پھر اس گروپ کو اپنی اس رائے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اس گروپ کو بھی یعنی وہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو ایک قانون اور آئین کے تابع فیصلہ ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ جو اب جنرل باجوہ صاحب کا جس طرح انٹرویو آیا ہے کہ جو ججز ہیں ہمارے، ان کو ان کی فیملیاں ہینڈل کرتی ہیں، وہ ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، وہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب ویڈیوز کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں، تو پھر ان کو یہ خوف بھی لاحق ہوگا کہ کہیں پھر سے ہمارے خلاف ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے چیف جسٹس صاحب خوفزدہ ہیں، وہ فل کورٹ بینچیں نہیں بنانا چاہتے۔ بہرحال اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ 3 جج ہی بینچ کا حصہ ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ جس طرح ہم نے پہلے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو اب اگر چیف جسٹس صاحب آرڈر کر بھی دیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب پھر بھی اس کے باوجود بھی کے پی اور پنجاب کے الیکشن 8 اکتوبر سے پہلے یا انہی اپریل مئی کے اندر ہو جائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل کا نقشہ کیا